بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کہ آپ بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ جیسے ان کو اپنا ٹارگٹ آڈینس مل گیا، فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے۔ پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں، طلب کی چیزیں، وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہ بتہ پہلے آسمان تک چلی جاتی ان کی جو ہے تعداد۔ اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک، بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اے اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، پھر مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے۔ اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا ہے، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے، لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم ہے اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کہیں زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور عمل کریں گے۔ جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ، وٹنس بناتا ہوں۔ اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر دی۔ تو آپ فرماتے ہیں جو فرشتوں کو اللہ یہ کہتا ہے، اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں، گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت میں نہیں تھی،
ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے، ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے۔